ایسے ملتا نہیں ہے. ویسٹ میں آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں وہاں پہ تو گوٹ چیز بھی ہے, وہاں انہوں نے چیز بھی اس سے بنا لی ہوئی ہے, اور ہمارے ہاں تو ہمیں اچھا بکری کا دودھ بھی نہیں مل رہا. تو اس میں کتنے فائدے پنہاں ہیں؟ دیکھیے جیسے ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے گوشت کا, تو یہ تو تیار جگہ جو وائٹ میٹ ہے اس کا توڑ تو کوئی بھی نہیں ہے, یعنی مچھلی کا گوشت, اس کا توڑ تو کوئی بھی. سب سے اچھا گوشت جو ہے وہ مچھلی کا ہے, ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے کہ وہ اتنی مہنگی اتنی ہے کہ آدمی افورڈ نہیں کر پاتا, لیکن یہ کہ کم سے کم ہفتے میں نہ صحیح 15 تو مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پکنی چاہیے, کھانی چاہیے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے پھر بکری کا گوشت, ٹھیک ہے نا. بچھیا کا گوشت جو ہے, اچھا ہمارے یہاں الٹا حساب کتاب ہے, ٹھیک ہے. جس کا گوشت کھانا چاہیے اس کا ہم دودھ پیتے ہیں, جس کا دودھ پینا چاہیے اس کا ہم گوشت کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. دودھ گائے کا فائدہ مند ہے, وہ نہیں پیتے ہم. گوشت بھینس کا فائدہ مند ہے, وہ نہیں کھاتے ہم. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کو حیدرآباد جانا ہے, مرسیڈیز گاڑی میں جائیں گی آپ, سکون سے سفر کریں گی آپ. کھٹرا گاڑی میں جائیں گی آپ, دھکے کھاتی بھی جائیں گی آپ, ٹھیک ہے. کمر کا درد. ہمارے خون کی سواری پانی ہے, یہ پانی ہی خون کو پر سوار کر کے باڈی کے اندر پہنچاتا ہے ہر رگ پر, ٹھیک ہے. بتائے کہ جب ہر رگ کو پانی کی ضرورت ہے, یہی وجہ ہے کہ دیکھیے یہ تو مسئلہ میڈیکل حوالے سے. اور ہوتا کیا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سنائی نہیں دے رہا, یہ سن ہو گیا, یہ سن نہیں ہوتی چیزیں. بات یہ کہ جس نالی میں جس پائپ لائن میں خون کی روانی متاثر ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بلاک ہو گئی, وہاں خون کی روانی نہیں پہنچ رہی. جب خون کی جو غذا ہے رگوں کی, جو جسم کی غذا ہے, ٹھیک ہے نا, پانی خون یہ جسم کی غذا ہے. 70% ہماری باڈی میں پانی ہے, ٹھیک ہے. اس پانی پر تجزیہ کیا گیا. کہتے ہیں نا بعض اوقات مولوی کیا دم کر کے فائدہ کی روانی میں, یہ پانی سنتا ہے, یہ فیلنگ کرتا ہے. ہم لوگ تو روایتی مسلمان ہیں, جیپنیز ریسرچ کی اس کے اوپر, 2 گلاس میں پانی رکھا, ایک پانی کو برا بھلا کہا, ایک پانی کی تعریف کی, رکھ دیا, اس میں چاول ڈال دی اس نے, اور روز ایک پانی کو برا بھلا کہتا تھا اور ایک پانی کو اچھائی کرتا تھا. جس کو برا بھلا کہتے تھے اس میں کائی جم گئی, جس کو اچھا کہتا تھا اس میں چاول نے پھوٹنا شروع کر دیا, رنگ دکھایا اس نے, ٹھیک ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہم یہ جو مولوی صاحبان دم درود کرتے ہیں نا اور سورہ پڑھتے ہیں, پانی سن رہا ہوتا ہے, اور جب دم کیا جاتا ہے وہ اثر رکھتا ہے. یہی وجہ کہا گیا اپنے آپ کو پازیٹیو رکھو. کیوں پازیٹیو رکھو؟ ہماری باڈی میں 70% پانی ہے. جب 70% پانی ہے, دوڑ رہا ہے پانی, اب میں جو کچھ سوچ رہا ہوں, اچھا سوچ رہا ہوں تو پانی محسوس کر رہا ہے میری باڈی کا, برا سوچ رہا ہوں تو محسوس کر رہا ہے. کسی کے لیے برائی سوچ رہا ہوں تو پانی محسوس کر رہا ہے, کسی کے لیے اچھائی محسوس کر رہا ہوں تو میرا یہ پانی سن رہا ہے, محسوس کر رہا ہے. اب جیسا پانی میری باڈی کے اندر, میں جیسے پانی کو پال رہا ہوں, میرے اندر وہی تو ریئیکشن آئیں گے. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں پانی کیسا معجزہ ہے رب العزت کا, زندہ پانی ہے آپ کی باڈی کی نسوں میں. آپ جو بات, جیسے علامہ صاحب نے بڑی سی بات کی کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں, جس کو سنا رہے ہیں, وہ ویسے ایگزیکٹلی آپ کا مزاج ویسے چینج ہو رہا ہے. اچھا, یہ تو پانی ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اور بات بھی صحیح ہے کہ جو تیسری کہتے جنگ ہوگی وہ پانی کی پر ہوگی. اور اس پانی کے لیے کہا گیا جو صحیح پانی ہے, جی کسی کے مائگرین ہے, درد ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اب اس پانی کو پینے کے آداب ہیں. کب ٹھنڈا پینا چاہیے فریج کا, کب نیم گرم پینا چاہیے, کب سادہ پینا چاہیے, ٹھیک ہے. کسی کے آدھے سر کا درد کا بیماری ہے, جی گرم پانی پینا فائدہ نہیں دے گا, وہ اس کو چاہیے فریج کا پانی پیے, پھر وہ ٹھنڈا پانی اس دوا سمجھ کی پیے نا پھر وہ, ٹھیک ہے نا. جس کے مائگرین ہو رہا ہے, آدھے سر کا درد ہو رہا ہے, وہ اگر ٹھنڈا فریج کا پانی پیے گا, چند سیکنڈ بعد دیکھے گا کہ اپنے اندر تبدیلی محسوس کرے گا, درد میں کمی محسوس کرے گا اپنے, ٹھیک ہے نا. اور نارمل طریقے سے جیسے مزہ نے کہا, تو نیم گرم پانی جو ہے, اور جو نارمل کہا گیا, ہوتا کیا ہے کہ جب ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں تو معدہ خالی ہوتا ہے. معدے کو, رگوں کو کھلنے کے لیے جو نیم گرم پانی ہوتا ہے, سو رہے ہیں نا تو رگیں سگڑ گئی ہیں کہیں, تو جو نیم گرم پانی پیتے ہیں نہر میں, یہ چیزوں کو کھولتا ہے تاکہ جو بعد میں غذا کھائیں گے تو ان کی جگہ بنے نا جانے کے لیے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. جی بریک کے بعد آپ کو ہم ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں.
اچھا عمران بھائی، کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں نہیں کھانی چاہیے اور ہم کھاتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے چکر میں؟ ہم نے بات ویسے دیکھیں حلال چیزیں تو ساری کی ساری شریعت نے جو حلال ہیں حلال ہیں، اور بلکہ منع فرمایا کہ جو ہم ڈائٹنگ کا ایک کانسیپٹ ہماری ہے نا، اور ہر ایک ڈائٹ کانشیس بنا ہوتا ہے کہ ڈائٹ کرنی ہے، تو وہ ٹھیک ہے اپنی صحت کے لحاظ سے فٹنس بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اللہ تعالیٰ نے جو چیز تمہارے لیے حلال کر دی اس کو اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیتے ہو؟ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو کسی خاص واقعے کی وجہ سے اپنے اوپر حرام قرار دے لیا، تو اللہ پاک نے فوراً فرمایا کہ آپ پر اپنی قسم کو ختم کرنا، توڑ دینا ضروری ہے، آپ قسم توڑ کے شہد کو استعمال فرمائیں۔ اور اس طرح یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ناپاک چیزیں نجیس ہیں وہ تو ہے ہی منع شریعت میں، باقی اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہمارے اسلام میں جائز ہیں، اناج میں کوئی بھی چیز اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، زہریلی چیز نقصان دہ چیز کوئی ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ منع ہے۔ باقی اینٹی ایجنگ کی جو آپ ذکر کریں، کھجور کا جو کولیجن ہوتا ہے اس کے اندر، کھجور تو سمجھیے بہت زیادہ قوت اور طاقت کا خزانہ ہے، اس کا ہی میں اپنے کچھ ساتھیوں کو، وہ خاص طور پہ شادی شدہ حضرات ہوتے ہیں، مرد و خواتین جو مائیں بن جاتی ہیں، ان میں بہت تیز سے بڑھاپا آ رہا ہوتا ہے، تو ہم بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں رہے، تو اس کے لیے کہ ریکوری کے لیے انسان اپنے آپ کو اچھا رکھنے کے لیے ایک تو انڈے کا استعمال بڑا بینیفٹ اس کے اندر ہوتے ہیں، اور انڈا بھی نا ابلا ہوا یا بھنا ہوا تو ہر کوئی کھا لیتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کچا انڈا۔ میں بچپن میں اپنی خالہ کو دیکھتا تھا کہ وہ دن میں کئی دفعہ انڈا توڑا کھڑک کر کے پورا انڈے کے کھا گئیں، تو میں نے بھی ایک طویل عرصے تک بہرحال کچا انڈا کھایا ہے، زردی نکال کے، کہ اس کو تھوڑا سا کونا توڑ لیا اور زردی اس کے وائٹ نکال لیا اور زردی پھینک دی، کچا کھا لیا، اس سے بڑا میں نے دیکھا فٹنس ہوتی ہے، چہرے پہ وہ کولیجن وغیرہ ہوتا ہے۔ باقی سنت کے طور پہ یہ کھجور کا خود کھانا تو سنت ہے، لیکن اس کو دودھ میں ابال کے یہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ ایک کپ دودھ لے کے، دیسی دودھ ہو یا ہمارے جو آرٹیفیشل آ رہا ہے اس میں ڈال کے اس کو تھوڑی دیر ابال لیجیے، کٹ لگا کے، اور اس کو چورا بنا کے ڈال دیں، اس میں دودھ ابل جائے جب، تو اس دودھ کو پئیں تو اس سے بہت زیادہ چہرے پہ رونق بھی آتی ہے، فریشنس بھی آتی ہے، اچھا بھی لگتا ہے۔ اسی طرح انجیر کا جو حضرت وہ حجاز مکی صاحب ہیں جو حرم میں درس دیتے ہیں، آج کل بیمار ہیں، ان کا ایک ٹوٹکا بڑا مشہور ہے، بڑا وہ بتاتے ہیں شوگر پیشنٹس کے لیے کہ 7 انجیر کے دانے زیتون کے تیل کے اندر بھگو کے رکھ دو اور صبح نہار میں کھا لو، وہ انجیر کھا لو اور تیل پی لو، تو اس سے تمہاری شوگر ختم ہو جائے گی۔ تو یہ والتین والزیتون ویسے دونوں کا رشتہ ساتھ ساتھ آتا ہے، تو صرف شوگر ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ بہت ساری فٹنس کے لیے، ہڈیوں میں جو گودا ہمارے ختم ہو رہا تھا اس کے لیے، انڈے کا جو میں نے بتایا نا کچا انڈا، یہ ہڈیوں کا جو گودا ختم ہو رہا تھا جوڑوں میں جو ختم ہو رہا تھا اس کے لیے بھی بڑا مفید ہے یہ۔ تو اس طرح یہ حضرات جو چاہے وہ شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی، جن میں کمزوری وقت کے ساتھ ساتھ آ رہی ہوتی ہے، ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں اینٹی ایجنگ ہیں کہ اس سے انسان کو بہت فائدہ ملتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو، خاص طور پر زیتون ہو گیا، زیتون کا پھل وہ آج کا ہر اسٹور پہ مل جاتا ہے، اس کے 5 7 8 دانے سرا کھائیں۔ عرب کے اندر میں دیکھتا ہوں عربی لوگ جو ہیں وہ گاہوے وغیرہ تو بہت پیتے ہیں، اچھا ان کے یہ تو کھانے میں سمجھے شروع سے شامل کھجور ہیں، جہاں بیٹھیں گے کھجور وہ لازمی پہلے تو اس میں پیش کر دی جاتی ہے۔ ہماری آرٹیفیشل چیزوں نے بہت جگہ لے لی، اگرچہ میں بھی ٹی لور ہوں، چائے وغیرہ پیتا ہوں، لیکن دن میں 1 کپ پی لیا، 2 کپ پی لیے، اور ہر چیز کا دیکھیں اپنا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، چینی ہو گئی، چاول ہو گیا، روٹی ہو گئی، لوگ بہت زیادہ کبھی اس کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کے ایک لمٹ میں فائدہ ہے، تو تمام چیز استعمال کریں اور اس کو طریقے سے استعمال کریں، اور سب سے زیادہ پھر کنکلوژن وہی نکلتا ہے جیسا مفتی نور رحمان صاحب نے بھی کہا، سب کہہ رہے ہیں فٹنس ضروری ہے، ورک آؤٹ کیا جائے، واک کی جائے، ساری چیزیں کی جائیں، تو اس سے پھر ساری چیز ہضم ہو جاتی ہے۔ میں مستور مزدوروں کو دیکھیں جو بالکل یعنی صبح اٹھ کے سخت پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں، یا جھوپڑی والے بچوں کو دیکھتا ہوں گندی غذائیں گندے نالے سے پانی پی رہے ہیں، وہ ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دیتے ہیں، کھانے کو ڈھنگ سے مل نہیں رہا، لیکن طاقتور ایسے ہے کہ ڈائجسٹ سسٹم ان کا اچھا ہے، نہ ان کے وہاں مکھیاں بھی بھنک رہی ہیں، سب کچھ کہ نا عمران پھر ان کی تو فزیکل ایکٹیویٹی بھی تو آ گئی ہے نا، وہ تو کہہ رہا ہوں ورک آؤٹ، آپ کچھ بھی کھا رہے ورک آؤٹ اچھا کریں تو پھر آپ کو سب ہضم ہو جائے گا۔ پائے ہوئے جو کہہ رہے ہیں نور بھائی، وہ تو تیار ہو گئے تو انہوں نے آپ کو دوائی کون سی دینی ہے، تو بس بندہ پھر تو ایکٹیو ہو۔ انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کچا انڈا جو ہے نا وہ بچپن سے وہ بھی کھاتے ہیں، تو وہ اس لیے جو ہے نا ان کے اندر کولیجن بھی جو اکثر ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جو حسن کا راز کیا ہے، آج ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں حسن کا راز کیا ہے۔ آپ کے ویسے کیا حسن کا راز ہے نور بھی، آپ بھی تو بتائیں۔ ٹینشن فری، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اصل میں جو بات کر رہے تھے نا ہمارے زامن بھائی، یہ حقیقت ہے، شوگر بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے، ٹینشن آپ دیتے ہیں، ٹینشن لینے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ اصل میں آپ کو بتاؤں یہ حقیقت ہے، ہماری جو نا ہر چیز سر پہ حاوی کر لیتے ہیں،
یہ چیز آپ نہ کریں. جو پہلے دیکھیں اطباء ہوتے کوئی بیمار ہوتا ہے وہ کہتے تھے فلاں جگہ چلے جاؤ, کھلی فضا میں جاؤ, ویسی کلچر ہے. آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں گے, سبزہ دیکھیں گے, دریا کی روانی دیکھیں گے, سمندر کی نہیں. اب یہاں کراچی والوں کے لیے ساحل سمندر ہے, پنجاب والوں کے لیے دریا ہے. اب پھر آپ وہاں جائیں, اللہ سبحانہ و تعالی قدرت کاملہ کو دیکھیں گے نا, آپ کا ذہن جو ہے نا وہ اور اچھا آپ سوچیں ساتھ میں مینیفیسٹ بھی کریں. اچھا مجھے حجامہ کے والے سے بتائیے گا بلال بھائی, حجامہ کے اگر ہم سنت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا طریقہ کار کیا, اور اسپیسیفکلی ان ڈیٹس کے والے سے بتائے گا, کیونکہ اگر ہم چاند کی تاریخیں دیکھیں تو وہ بھی حجامہ میں بڑا میٹر کرتی ہیں, لیکن کیوں میٹر کرتی ہیں یہ بتائیں. دیکھیں آج بھی وہ چاند کی تاریخ ہے, آج 21 تاریخ ہے, 21 ربیع, تو یہ آج آخری تاریخ ہے سنت تاریخ اس مہینے کی. تو ان تاریخوں کے بارے میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص 17, 19 یا 21 تاریخ کو حجامہ کروائے تو اسے ضرورت نہیں کہ وہ کسی بیماری کا علاج کرائے. اور ایک اور جگہ ان الفاظ میں ہے کہ اگر 17, 19 یا 21 تاریخ کو حجامہ کرایا جائے تو وہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اور ان تاریخوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو اس کی لاجک بیان کی جاتی ہے, ہم اس کو اس لیے زیادہ بیان نہیں کرتے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی, لیکن یہ کہ اس کو لوگوں نے سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر اخذ کیا ہے کہ کیونکہ ان تاریخوں کے اندر جو چاند کی جو وہ ہے, یعنی جیسے 14 کا جو چاند ہوتا ہے تو اس تاریخ کو سمندر میں بہت زیادہ جوار بھاٹا ہوتا ہے, بہت زیادہ, یعنی اس کی جو اٹریکشن ہے, چاند کی جو کشش ہے وہ زمین کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, اس حد تک کہ سمندر کے اندر بھی تلاطم پیدا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے انسانی جسم میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پانی 70% ہے, تو انسانی جسم پر بھی وہ اثر انداز ہوتا ہے. جب وہ سمندر پہ اثر انداز ہو رہا ہے تو ہمارے جسم پر بھی, اور خون کے اندر بھی ایک جو ہے وہ تلاطم پیدا ہوتا ہے, اور اس میں جو فاسد مادے جسم کے اندر خون کی رگوں کے اندر جمے ہوئے ہیں وہ ابھر کر اوپر آ جاتے ہیں. لیکن لوگ جس سے مجھے بتائیں, کیونکہ یہ بڑے سوال مجھے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر سروں پہ کراتے ہیں, میں نے اکثر لوگوں کے دیکھا ہے کہ ان کی یہاں پہ نشان ہوتا ہے, ایگزیکٹلی ادھر پہ نشان ہوتا ہے, پھر میں نے بہت سارے لوگوں کی یاد ہے کہ وہ یہاں پہ بھی ادھر بھی کپنگ کرواتے ہیں. یہ چاروں پوائنٹس جو ہے نا مائگرین کے بہت اچھے پوائنٹس ہیں, بہترین پوائنٹس ہیں, یعنی یہ 2 اس جگہ پر اور 2 یہاں پر. اور یہ مائگرین 15-20 سال پرانا مائگرین, ہم نے اس میں 6-7 مرتبہ میں اس کو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو. تو یہ ایک تو یہ اس کا, دوسرا یہ سنت مقامات بھی ہیں. یہاں پر تھوڑا سا نیچے اس کو اخدعین کہتے ہیں, یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجامہ کروایا ہے, اور اسی طرح سے سر کے اوپر بھی ایک سنت پوائنٹ ہے. نور بھائی ویسے آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے جب کوئی کہتے ہیں کہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا حجامہ کر کون رہا ہے, بڑا میٹر کرتا ہے, کیونکہ ان کے آپ پہ کوئی نظر ہو, یا اف یو آر پوزیسڈ, آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے تو وہ پھر دین کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے. اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم عرف عام میں حاضری کہتے ہیں, تو یہ نور بھائی بہت اسی طرح سمجھتے ہیں, اور عمران صاحب بھی جو ہے اس حوالے سے, تو وہ ہو جاتی ہے کبھی کبھار, لیکن ایسا بہت ریئر ہوتا ہے, بہت ہی ریئر. اور باقی یہ کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کو ساتھ میں اگر وہ اپنا کچھ روحانی علاج بھی کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ حجامہ کراتے ہیں تو وہ مسئلے ان کے بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا نا بلال بھی کہ ان کے ساتھ ایسا کوئی مسئلے مسائل ہیں, اور ان کا میں نے دیکھا ہے پھر ٹریگر تب کرتا ہے کہ جب وہ حجامہ کراتے ہیں. ایک نارمل ایک اس کی علامت ٹریگر نہیں کرتا ہے, وہ اصل میں ایک سمٹم ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو چکر آتے ہیں, خاص طور پہ اگر ان کا لٹا کر حجامہ کیا جا رہا ہو, اور اس وقت بھی اگر ان کو چکر آئیں تو اس میں ایک امکان ہے. ہم زیادہ لوگوں کو اس طرف متوجہ نہیں کرتے کیونکہ لوگ گھبرا جاتے ہیں اس سے نا, اگر ان کو بتا دیا جائے تو ہم اس بات کو زیادہ وہ نہیں کرتے, لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہے مسئلہ. وہ لیکن کیا یہ چیز حجامہ کرنے والے کو افیکٹ کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے اگر وہ روحانی طور پہ اسٹرانگ نہ ہو. تو اسی لیے ہم اس میں ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک تو کرنے والا جو ہے نا وہ نمازوں کا بھی پابند ہو, صبح شام کی مسنون اذکار کا بھی پابند ہو, اور وضو کی حالت میں اگر وہ حجامہ کرے تو وہ بہتر ہے. اسی لیے جو خواتین کرتی ہیں تو ان کو ہم مخصوص ایام میں منع کرتے ہیں کہ وہ حجامہ نہ کریں. ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, لیکن ایسے ہوئے ہیں جس میں کچھ حجامہ کرنے والوں کا اس میں جو ہے وہ انتقال بھی ہوا ہے. ایسے 2 کیسز تو ہیں, لیکن میں ابھی یہاں پہ ظاہر نام نہیں لوں گا. لیکن بلال بھی دیکھیں لوگوں کے علم کے لیے, لوگوں کے ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے کہ اس حوالے سے بات بھی کی جائے کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. جی بالکل, کہ آپ جائیں اور آپ بھی جب نکلیں گھر سے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب حجامہ کرانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ایک پاک صاف حالت میں نکلیں, وضو کی حالت میں کرا دیں. کہ اس میں جو یہ ترغیبی چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ آپ 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھ کے دعا مانگ کے آئیں, وضو کی حالت میں آئیں, اور صدقہ بھی کچھ حسب توفیق جو بھی ہو وہ کر دیں آنے سے پہلے یا جانے کے بعد. تو یہ اس سے آپ کی علاج کی افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب یہ جیسے لاسٹ ٹائم علامہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ بہت سارے وظیفے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ان وظیفوں سے پہلے بھی آپ صدقہ کریں, تو وہ ایک بڑی اچھی چیز تھی جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس سے پہلے بھی صدقہ کرنا ہے. بالکل, اس کی زکات حجامہ سے پہلے بھی آپ کہہ رہے ہیں حجامہ سے پہلے بھی ہاں کچھ صدقہ دیں تو یہ بہتر ہے, ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے. اور یہ کسی بھی علاج کے ساتھ اس کی افادیت کو بڑھانے کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کوئی بھی علاج کرنے جا رہے ہوں تو دعا مانگ کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس طبیب کے دل میں آپ کا جو بہترین علاج ہے وہ ڈال دے.
تو یہ یعنی کہ اس کی افادیت میں اضافہ کرتا ہے. اچھا ایک بات اور جو طب نبوی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو جو باب الطب ہے صحیح بخاری میں اس کی پہلی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مفہوم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا بھی ساتھ ہی نازل نہ کی ہو. تو یعنی کہ یہ ہمارا اس میں عقیدہ ہے. ایک تو ایک طریقہ ہماری کم علمی ہو سکتی ہے بٹ اللہ پاک نے بالکل تمام چیزیں جو وہ مکمل بتائی. مجھے ایک چھوٹی سی بریک